صلوات صلوات پڑھ لیں آل محمد کی ذات پہ. کوشش کریں صلوات بلند آواز سے. جو حضرات تھوڑا سا پیچھے بیٹھے ہیں اگر وہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تو زینت فرشی اعضاء میں اضافہ ممکن ہے، ورنہ جو جہاں بیٹھا ہے وہ عبادت میں ہے، اسے میں زحمت دینا نہیں چاہتا. میں نے صرف ایک اپیل کرنی تھی فرش اعضاء کی زینت میں اضافے کی نیت سے. صلوات بآواز بلند پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا. جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا. دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش اعضاء پہ اس بارگاہ عالیہ میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے. بانیان کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار عالیہ میں شرف قبولیت حاصل فرمائے. جتنی جائز مرادیں، نیک مقاصد آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. مختصر وقت میں کوشش کروں گا سلیقہ اور طریقے سے، تہذیب اور تمدن سے ممبر کی تذہیب کو، ممبر کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو میرے کج مجھ افکار ہیں وہ میں سجا کے آل محمد کی بارگاہ میں پیش کروں. آپ سے صرف اتنی اپیل ہے کہ آپ کی توجہات جو ہیں وہ ذکر کی جانب ہونی چاہیے تاکہ عبادت کا صحیح اجر آپ کو وصول ہو جائے. جہاں بھی آپ کے دل میں مودت معراج پر پہنچتی ہے وہاں کوئی بھی دعا ہو وہ رد نہیں ہوتی. علی کا عشق، آل محمد کی محبت اور جو آپ کا لگاؤ ہے اس عشق کے ساتھ، یہ گھروں کو چھوڑ کے فرش اعضاء پہ آ کے بیٹھ جانا، یہ بہت عظیم عبادت ہے. اس کا یہاں دنیا میں آپ کو پتہ نہیں چلنا. والد گرامی نے فرمایا تھا محسن کھلے گا بھید یہ محشر کی بھیڑ میں. اللہ تمہیں سلامت. آپ جی ہیں، آپ آباد. یہ بڑے لوگ تھے، ان کی بڑی باتیں تھیں. آج ہر بندہ کہتا ہے میں نہیں. انہوں نے کہا نہیں. آپ نے بھی شاہ جی مرشد آپ نے بھی دیکھا، ملک صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آج ہر کوئی کہتا ہے، اپنی تعریفیں کرنے میں لوگ جھٹے ہوئے ہیں. معافی کے ساتھ سچی بات کرنے کا عادی ہوں، ممبر سچوں کا ہے. ہر بندہ اپنی تعریف کرنے میں لگا ہوا ہے، چاہے وہ ذاکر ہی کیوں نہ ہو. چلو ہم تو کسی قابل نہیں ہیں، ہمارا تو کوئی
عمل دخل ہی نہیں ہے. تو وہ بھی اپنی تعریف میں پہلے قصیدہ پڑھیں گے پھر بادشاہوں کا قصیدہ پڑھیں گے. کیا 2 مصرے لکھ کے چلے گئے اور بات ہی ختم کر گئے. محسن کھلے گا بھید یہ محشر کی بھیڑ میں، مظلوم کربلا کا عزادار کون ہے. مولا آپ کو آباد رکھے گا. آپ جیئے بھائی جان، مولا آپ کو زندگی مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ جیئے ملک صاحب. بہت شکریہ. بسم اللہ. میں بسم اللہ بسم اللہ. مولا آپ کو آباد رکھے. میں پھر پڑھ دیتا ہوں جی. محسن کھلے گا بھید یہ محشر کی بھیڑ میں، مظلوم کربلا کا عزادار. ہر کوئی کہتا ہے میں بھائی ہیں آپ ہیں، ہم مانتے ہیں آپ ہیں. میں عالموں کے درمیان میں ہوں. میں کبھی کبھی ٹھوکر نیاز بیگ کے علاقے میں آتا ہوں. یہاں پڑھنا ذرا مشکل ہے اور مجھے پڑھنا بہت کم آتا ہے. معافی چاہتا ہوں. آئیے حضور آئیے. بسم اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ جیئے بھائی جان. مولا آپ کا آباد رکھے. ہر کوئی کہتا ہے جی میں بہت بڑا عزادار ہوں، میں بہت بڑا بانی ہوں. معافی کے ساتھ میں بہت بڑا ذاکر ہوں، میں بہت بڑا عالم ہوں. میری 1000 بار توبہ. ہم سب نام لیوا ہیں. پریشان ہو گئے آپ مرشد. ہم سب نام لیوا ہیں. نوکر وہ جسے علی خود مانے. تھوڑا بیدار رہیے گا. امام حسین آپ کا آباد و شاد. ہم سب نام لیوا ہیں، محب ہیں، موالی ہیں. نوکر وہ، نوکر صرف وہ جسے علی خود مانے. بہت پرانے 2 مصرے ہیں. میں پوری زندگی اپنی آخری سانس تک شاعری کرتا رہوں. مرشد علی حسین میں وہ ساری شاعری ان 2 مصروں پر قربان بھی کر دوں تو حق ادا نہ ہو. شاید کو 150 سال پرانے مصرے ہوں گے، لیکن ابھی تک میں نے اتنا بڑا شعر اس موضوع پہ نہیں سنا. انہوں نے لکھا ہم در شاہ نجف پر دیر سے پہنچے امیر، ایک منصب تھا غلامی کا جو کمبر لے گئے. اللہ تمہیں سلامت و آباد و آپ جیئے مولا. ہم در شاہ نجف پر آپ کی زندگی ہو. بیٹا آپ جیو یار. مرشد بڑی مہربانی. ملک صاحب بڑی مہربانی. ہم در شاہ نجف پر دیر سے پہنچے علی، ایک منصب تھا غلامی کا جو کمبر. میری 1000 بار توبہ. میں نے 1000 بار توبہ، 1000 بار توبہ، 1000 بار توبہ. یہ ممبر پہ دونوں ہاتھ ہیں. ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارا منصب کیا ہے. ہمیں شاید یاد نہیں رہا کہ یہ عبادت کتنی عظیم ہے. یہ ذکر ہے. میں اس کی قسم کھا رہا ہوں، میں کسی لالچ میں گفتگو نہیں کرتا، نہ مجھے کوئی لالچ ہے. عقیدت کا ایک الگ سے نظام ہے. عقیدے کا الگ سے نظام ہے. میں نے حضرت دبیر کے 2 مصرے پڑھے. یہ بادشاہ کا علم گواہ ہے اور اتنا خوبصورت علم گواہ. حضرت دبیر کے 2 مصرے سنیے. حضرت دبیر کے 2 مصرے سنے تو میں کسی محویت میں مطلب تقریباً کوئی 2-3 ہفتے میں نکلے نہیں، اس کے اثر سے ہی نہیں نکلے. 2 مصرے
چھوٹی بحر میں میرے خیال میں 10-15 ہزار کتابیں رکھی جائیں اور ایک شعر رکھا جائے تو شاید پھر شعر کا وزن زیادہ ہے۔ بڑے لوگ، بڑی دنیایں، کیا کہنے، اللہ مان والا حفیظ، انہوں نے فرمایا نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے۔ بابا جی نجف کا اللہ اکبر ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، نہ لوں میں عرش درے بو تراب کے بدلے۔ حضرت میسا میں تمار کو تو آپ سب جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے۔ یہ میں ایسے ہی گفتگو کر رہا ہوں، میں نے پڑھنا شروع نہیں کیا، پڑھنا بھی تھوڑا ہے، نہیں مجھے احساس ہے۔ جناب میسا میں تمار کو تو بچہ بچہ جانتا ہے، ان کی غلامی کا جو نظام ہے وہ بھی ساری دنیا سے پورا ایک واقعہ ہے جو کبھی پھر ٹھوکر نیاز بیگ آیا تو پڑھوں گا۔ ان کے کراچی کے جناب میرے خیال میں کوثر صاحب، ان کی میں نے کچھ مصرے سنے تو میں نے اپنی بیاض نہ علیحدہ رکھتی، میں نے کہا ہم نے کچھ لکھا ہی نہیں ہے، نہ ہمیں کچھ لکھنا آتا۔ انہیں کیفیت لکھی، ایک تصویر پیش کر دی کہ عشق علی میں، آپ کو تو پتہ ہے نا عشق علی میں جناب میسم کس مقام پہ تھے، کیسے گفتگو کو ذہن میں آ گئی تو وہ درخت بڑا ہوتا رہا، پھر وہ وقت آ گیا، جناب حضرت میسا میں تمار کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ حاکم نے دیکھا، ہاں بھئی اچھا تو ہے جو علی کا دم بھرتا ہے، تجھے میں یہ سامنے درخت ہے اس کے ساتھ میں تجھے سولی پہ لٹکاؤں گا۔ جناب میسا مسکرا کے کہتے تو اب بتا رہا ہے، کوئی ہوگا معرفت والا جو بیٹھا ہوگا، اللہ آپ کو۔ بسم اللہ جی دیکھیے سنیے گا، تو اب بتا رہا ہے، اس درخت کو تو پانی میں خود دیتا رہا ہوں، مجھے میرے بادشاہ نے بتا دیا تھا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، حتیٰ کہ تیری زبان بھی میرے عشق میں قطع کر دی جائے گی۔ مطلب انہوں نے کہا پھر میں تیرے بادشاہ کے سارے فرامین سچ نہیں ہونے دوں گا، میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا، تجھے پھانسی دے دوں گا۔ حضرت میسم نے مسکرا کے فرمایا وہ حق ہے جو کہہ دے وہی حق۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، میرے لفظ ہوتے ہیں، مولا کی قسم لفظ ہی ہوتے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ حق ہے اور جو کہہ دیا وہی حق ہے، اور وہی حق ہوگا جو حق نے کہہ دیا ہے۔ تیری جرت نہیں کہ تو زبان نہ کاٹے۔ اس نے کہا میں پھر کہہ رہا ہوں میں زبان نہیں کاٹوں گا، میں تیرے سارے بادشاہ کے سارے فرامین تو میں سچ ثابت نہیں ہونے دوں گا۔ جناب میسم پھر مسکرا پڑا، اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا اسے نا سامنے ذرا باندھ تو ایک ستون کے ساتھ، اور اپنے حواریوں کو بلایا کہ اسے بڑا عشق ہے علی سے، تو آج میں اسے اذیت دینا چاہتا ہوں اس کی موت سے پہلے، تو کوئی ہے جو علی کے خلاف زبان کھولے تاکہ اسے اذیت پہنچے۔ پھر وہ جو خوشامدی جو بکے ہوئے بکاؤ مال تھا وہ جمع ہوئے، علی کے خلاف زبان کھولنے کی کوشش کی، پھر جس نے علی کے خلاف زبان کھولی حضرت میسم نے اس کے اصلی باپ کا نام بتایا۔ تم جیو یار، تم سلامت رہو حیدری یار، جس نے اللہ تیری زندگی کرے، جس نے جناب امیر علیہ السلام کے خلاف زبان کھولنے کی جسارت کی، حضرت میسم نے اس کے اصلی باپ کا نام بتایا، وہ سارے چپ ہو گئے، وہ سارے چپ ہو گئے۔ حاکم نے کہا بولو، انہوں نے کہا خود بول، جو کہنا ہے خود کہے۔
جو کہنا ہے خود کہے۔ جب اس نے کوشش کی تو اس کے ساتھ بیٹھے ایک وزیر نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا خاموش ہو جا، وہ جلال میں ہو سکتا ہے تیرے باپ کا پتہ بتا دے۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، امام زمان آپ کو سلامت رکھے۔ زبان قطع کر دی گئی، زبان قطع ہو گئی۔ میری ہزار بار کہاں گئے شاعر یار، کہاں گئے، انتصار کہاں چلے گئے لوگ، خدا کی قسم۔ یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، بڑی زندگی گزر گئی میری شاعری پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے، ایسی 4 سطریں نہیں سنی۔ تصویر ہے، یقیناً یہ تصویر ہے، نقشہ بن جائے گا۔ یہ سید زادے کا بات ہے، دعا کر دیجئے گا۔ زبان قطع ہو گئی، سولی پہ لٹکایا گیا، سانس چل رہی ہے، ہر دم کے ساتھ علی علی ہے۔ پورا کوفہ ارد گرد جمع ہو گیا، پورا کوفہ، اور پورے کوفے میں ایک تصویر بن گئی، علی کا عشق بول رہا تھا اور کوفہ جھوم رہا تھا۔ نہیں میں نہیں پڑھ سکا، علی کا عشق بول رہا تھا، کوفہ جھوم۔ جہاں پر 4 سطریں ہیں، میری ہزار بار توبہ، انہوں نے لکھا کہ جس کی زبان کاٹ دی جائے، وہ جب علی کہے تو وہ علی مکمل کہہ نہیں سکتا، وہ علی کہے تو ای نکلتا ہے۔ کیا نکلتا ہے؟ ای۔ جس کی زبان کٹ جائے وہ بھی ای کہتا ہے۔ اب یہاں پر 4 سطریں ہیں، آپ کی مرضی جیسے سنیں۔ یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، اگلے سال تک کم از کم بھولیں گی نہیں۔ مولا کی قسم میں نے جب سے پڑھی ہے، جہاں بھی موقع مل جائے میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ ضرور دہراؤں۔ گرداب کے ہر وقت لگا رہتا تھا مجمع۔ جناب میسم کے ارد گرد سنے ہوئے ہیں، یہ شیخ سنے ہوئے ہیں؟ نہیں سنے ہوئے، غور کرنا۔ گرداب کے ہر وقت لگا رہتا تھا مجمع، لہروں پہ سفینے کی طرح بہتا تھا مجمع، ہٹتا نہ تھا کوڑوں کی سزا سہتا تھا مجمع۔ ای کہتے تھے میسم تو علی کہتا تھا مجمع۔ آپ جیو یار، مولا آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے۔ جن کی رگوں میں علی بولتا ہے، جن کی رگوں میں ولایت آل محمد ہے، جن کی رگوں میں عشق علی بولتا ہے، جن کی سانسوں کا نام علی ہے، جن کی دھڑکن میں علی آباد ہے، جن کی رگوں میں علی کی محبت اور مودت ماں کے مقدس خون کی طرح خون میں حل ہو کے گردش کر رہی ہے۔ اسی مقام کو غدیر خم کا میدان سمجھتے ہوئے سلیمان مزاج، ابو ذر طینت، مقداد حیثیت، دیوانوں کی طرح دونوں بازو بلند کر کے پوری طاقت سے آسمان تک پہنچانے کی نیت سے نعرہ حیدری علی کو مانو۔ یہاں سے بسم اللہ جی، تیری زندگی ہو، بسم اللہ، مولا آپ کا آباد ہو۔ چھوڑ دوں آدھا گھنٹہ پڑھ لیا۔ اچھا میں بسم اللہ، سچ بھی کہیں تو سب کا سزاوار کہتے ہیں، سچ بھی کہیں تو سب کا سزاوار کہتے ہیں، ذکر علی کریں تو گنہگار کہتے ہیں، محمودی یار لوگ ہیں ایار کس قدر، سسروں کو بھی سالے صدا یار کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ دنیا پریشان ہو گئی، دنیا کو ٹینشن پڑ گئی، یہ زیادہ کتابیں بھی دماغ خراب کر دیتی ہیں۔ میں نے کوئی حاشیہ آرائی نہیں کی، کتاب ہر کسی پہ نہیں کھلتی، کتاب ظرف والے بندے کا کام ہے۔ کسی سے ایک کتاب ہضم نہیں ہوتی، کوئی 10,000 کتابوں کا مصنف ہوتا ہے پھر بھی اس میں عاجزی ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے ظرف کا، ظرف چھلک جاتے ہیں۔ مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا، علی کو یہاں سے مانو، یہاں سے، یہ دل ہے نا، دل
اس کی گہرائی میں علی کا عشق ہو، اس کی تہ میں اور کچھ نہ ہو، صرف علی ہو۔ یہ میرا ذکر پہ اور اس علم کی مجھے قسم ہے، اگر یہاں علی کا عشق صحیح معنوں میں آ جائے پھر چہرے پہ اتنی رونق آ جاتی ہے جو موت کے بعد بھی نہیں جاتی۔ پھر موت بھی آ جائے تو چہرہ با رونق رہتا ہے۔ پھر موت کے بعد مولا آپ کا آباد رکھے، یہاں ولایت ہونی چاہیے، یہاں عشق علی ہونا چاہیے۔ میرے بادشاہ کا فرمان ہے، اگر میری ولایت صحیح معنوں میں کسی کے دل میں سرایت کر جائے، پھر وہ اگر دن سے کہے رات ہو جا تو اس کو رات ہو جانا چاہیے۔ اتنا بڑا کیمیا ہے عشق علی اور اتنا بڑا وظیفہ ہے عشق علی۔ دنیا چکروں میں پڑ گئی ہے، سوچنے کے چکروں میں۔ علی کی فضیلتوں پہ سوچنا شروع کر دیا۔ میں بسم اللہ کرا جی۔ علی سلام، علی کے کمالات ایسے تھے کہ دنیا پریشان ہو گئی۔ جو علی نے کیا وہ پہلے کسی کو ملا ہی نہیں تھا، جو علی کو ملا وہ کسی کے حصے میں آیا نہیں تھا۔ ایسے ہی ہے نا جی، دیکھیے 13 رجب کو معافی چاہتا ہوں، ہم نے تو خط نہیں بھیجا تھا نا اللہ کو کہ علی کعبے میں آئے۔ دنیا ہم پہ کیوں ناراض ہوتی ہے؟ اگر ہم کہتے کہ علی کعبے میں آئے تو لوگ ہم پہ پریشان۔ بھئی ہم نے کون سے وظیفے کیے، کون سے چلے کاٹے، کون سے خط لکھے، کون سے اعمال کی؟ ہر کوئی اپنے منصب کے مطابق مقام پہ آتا ہے۔ چلیں، جو سمجھ گئے ہو تمہیں سلام ہے، مولا آپ کا آباد رکھے، پھر کبھی آیا تو سمجھا دوں گا۔ دنیا سوچ میں پڑ گئی، پہلے کوئی کعبے میں آیا نہیں تھا، علی کعبے میں آ گئے، اتنی بڑی فضیلت۔ اب انہوں نے حدیں ڈھونڈنی شروع کر دی، یہ حد ہے، اس کے بعد کیا مقام ہو سکتا ہے؟ علی کعبے میں آئے، لوگ سمجھے یہی حد ہے، یہی حد ہے، یہی حد ہے۔ 3 دن تک علی کعبے میں رہے، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ 3 دن کے بچے نے بغیر آنکھیں کھولے ہوئے رسول کو رسول کہہ کے سلام کیا۔ ذرا سوچئے گا میں کیا پڑھ رہا ہوں، مولا کی قسم رٹی رٹائی فکر پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، یہ جو کاپیوں پہ کھلا ہوا ہے اس میں سے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا۔ تو علی کعبے میں آئے، لوگ سمجھے یہی حد ہے، یہی حد ہے۔ رسول مقدس نے زبان چسائی، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ 3 دن کے بچے نے بغیر آنکھیں کھولے ہوئے رسول کو رسول کہہ کے سلام کیا۔ اور یہ میرا ممبر پہ ہاتھ شاہ محدث دہلوی جیسے بندے نے لکھا، 3 دن کے بچے کا بغیر آنکھیں کھولے ہوئے رسول کو رسول کہہ کے سلام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس لمحے سے پہلے علی اور محمد کافی عرصہ کہیں پہلے اکٹھے رہ چکے تھے، کافی عرصہ کہیں پہلے اکٹھے رہ چکے تھے۔ رسول نے زبان چسائی، رسول نے زبان چسائی، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ علی نے رسول مقدس کے ہاتھوں پر قرآن پڑھ کے سنایا، لوگ سمجھے یہی حد ہے، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ بچپن کے عالم میں اپنی پہلی سلطنت ماں کے جھولے میں لیٹے ہوئے علی نے پہلے دشمن کو پہلے وار میں 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ علی بڑا ہوا، علی جوان ہوا، دعوت ذوالعشیرہ میں 10 سال کہ علی نے رسول کو رسول کہا، رسول کا وصی بنا، رسول کا خلیفہ بنا، رسول کا جانشین بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ 10 سال کے بچے نے رسول کے سامنے 40 لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہو کے کہا، یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوئیے، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی مشکلوں میں کام آؤں گا، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں گا۔ اب کوئی سمجھے تو سمجھے، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ علی نے احد فتح کیا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ علی نے بدر فتح کیا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ خیبر کا کئی 100 من وزنی دروازہ
दरवाज़ा परिंदे के टूटे हुए पर की तरह शहनशाह अली ने अंगुश्त की पुश्त पे उगे हुए नाखून की नोक की हल्की सी जुम्बिश से हवा में उड़ाया। लोग समझे यही हद है। रसूल मेराज पे गए, अली पहले मौजूद था। लोग समझे यही हद है। मुझे गाजी की कसम, मेरी सांसें ख़त्म हो सकती हैं, अली के फजीलतें ख़त्म नहीं हो सकती। रसूल मेराज पे गए, अली पहले मौजूद था। लोग समझे यही हद है। लोग समझे यही हद है। पर्दा मेराज से जो गुफ्तगू हुई लहजा अली का था। लोग समझे यही हद है। जो हाथ बाहर आया अंगूठी अली की थी। लोग समझे यही हद है। पता नहीं मैं क्या क्या पढ़ गया, आप क्या क्या सुन गए, मुझे नहीं मालूम। मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला का ऐलान हुआ। लोग समझे यही हद है। अली कायनात का मौला बना। लोग समझे यही हद है। कंबर का मौला बना। लोग समझे यही हद है। बूजर का मौला बना। लोग समझे यही हद है। अली शहनशाह का निकाह अल्लाह ने अर्श पर पढ़ाया। लोग समझे यही हद है। तारा कमी बन के आया। लोग समझे यही हद है। बतूल का शौहर बना। लोग समझे यही हद है। फातेह खैबर बना। लोग समझे यही हद है। साकी कौसर बना। लोग समझे यही हद है। हसनैन का बाबा बना। लोग समझे यही हद है। काबे का काबा बना। लोग समझे यही हद है। काबे का काबा बना। लोग समझे यही हद है। बाए बिस्मिल्लाह कहलाया। लोग समझे यही हद है। वजहुल्लाह कहलाया। लोग समझे यही हद है। असदुल्लाह बना। लोग समझे यही हद है। ऐनुल्लाह बना। लोग समझे यही हद है। लोगों की परेशानियां बढ़ती गई, फजीलतें अरूज पे चलती गई। लोगों की परेशानियां बढ़ती गई। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, ये कैसे, वो कैसे, यहाँ कैसे, यहाँ किस तरह। मैंने परेशान लोगों को देखा। मुझे मौला ने 4 सतरें दी। मैंने उनको 4 सतरों में जवाब दिया। मैंने कहा समाएगी वहाँ वुसअत गदीर की कैसे, समाएगी वहाँ वुसअत गदीर की कैसे। बशर के ज़हन में खैबर अभी नहीं आया। मैं सोचता हूँ अली पर वो सोचते क्यों हैं, समझ में जिनकी कलंदर अभी नहीं आया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। समझ में जिनकी कलंदर, पानी देना तेरी जिंदगी। हाँ हाँ बिल्कुल। सारे बोलो अली शहनशाह बादशाह। उजड़ गई अली की औलाद। मरहूम मगफूर जाड़ा साहब का फ़िक्रा है, और मैंने इतना बड़ा फ़िक्रा मसाइब का कभी नहीं सुना। वो मिंबर पे कहा करते थे, लोगों ने किसी नबी के बेटों को इतना नहीं मारा जितना लोगों ने अली की बेटियों को मारा। मौला आपके घरों को आबाद रखे, मौला आपकी औलादों को सलामत रखे। जो ज़िक्र आले मोहम्मद के लिए अपने आप को वक्त समझते हो, जहाँ मजलिस हो वहाँ पहुँचते हो, ये भी नहीं देखते पढ़ने वाला कौन है, बस फर्श अज़ा पे बैठ जाते हो, गरीबों की कहानी सुनते हो, आँखों से आंसू बहाते हो। ये मेरे जुड़े हुए हाथ। मैं सैयद हूँ, शहीद का बेटा हूँ, ज़ाकिर हूँ और ज़ाकिर का बेटा हूँ। बस मेरी इल्तमास है बिलखसूस सैयदों के साथ, जितने भी सादात बैठे, चाहे कोई नौजवान है, बच्चा है, बुजुर्ग है, जो भी, ये मेरे जुड़े हुए हाथ हैं। तुम कम अज़ कम ये ना देखा करो पढ़ने वाला कौन है। बच्चा भी उठ के कह दे शाम, मैंने कोई मजमून नहीं पढ़ना। मैं भाइयों, सारे मेरे भाई बैठे हुए, यकीन जाए सारे मेरे भाई हैं, और बहुत ही गहरा ताल्लुक़ इनके साथ, मतलब घर वाले ताल्लुक़, घर वाले सिलसिले। कोई लंबा चौड़ा मजमून नहीं पढ़ना।
زیادہ وقت آپ کا لینا بھی نہیں، حاضری ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا۔ ڈر کے پڑھتا ہوں اور منت کرتا ہوں ذاکرین سے، مصائب جتنا ہو سکے اتنا ہی ڈر کے پڑھا کرو۔ بڑے ظلم ہوئے ہیں مجھے پتہ ہے بابا جی، 3 فکرے ہیں مصائب آل محمد کے جو رونے کے لیے نہیں ہے۔ مخدوم صاحب وہ ماتم کے لیے بھی نہیں ہے، وہ کوئی چیخ مار کے رونے کے لیے بھی نہیں ہے، وہ فکر کم سے کم مر جانے کے لیے۔ 2 علموں کے درمیان ہوں۔ پہلا فکرہ میں نے علامہ طالب جوہری صاحب کی زبانی ڈیرہ غازی خان میں سنا، پتہ نہیں میں کتنی دیر رویا، مجھے نہیں معلوم۔ فکرہ ہی ایسا تھا مصائب، انہوں نے کہا کائنات کے سارے مرثیے علی کی بیٹی کے ایک فکرے پہ قربان ہو سکتے ہیں۔ جو بہن بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھتی تھی، وہ مقتل میں کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ جن کی آوازیں بلند ہو گئیں، جن کے ہاتھ سینوں پہ آ گئے، کبھی نہ رو وہ کسی غم میں، امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ اسی کو مجلس عزا کہتے ہیں۔ یہ اول سے آخر ایک جیسے گریے کی جو لہر ہے، یہ مجلس میں روحانیت کی دلیل ہے۔ مولا میرے بھائیوں کی محنت قبول۔ پہلا فکرہ پڑھا ہے میں نے، پہلا فکرہ علامہ طالب جوہری صاحب، وہ فرماتے تھے جو بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھتی تھی۔ اتنا مارا امت نے حسین کو، مقتل میں کھڑے ہو کے پوچھ رہی تھی کیا تو میرا بھائی حسین ہے۔ دوسرا فکرہ پڑھتے ہوئے مجھے موت بھی آ جائے تو شاید حق ادا نہ ہو۔ راول پنڈی قدیمی امام بارگاہ، میرے والد گرامی نے فکرہ پڑھا، نہ آگے وہ پڑھ سکے نہ کوئی سن سکا، مجلس ختم ہو گئی۔ پتہ نہیں کس رنگ میں انہوں نے فکرہ پڑھا۔ انہوں نے کہا روتے روتے مر بھی جائیں تو حق ادا نہ ہو۔ جب آباد تھی علی کی بیٹی تو جبرائیل رک کے اجازت مانگتا تھا، جب اجڑی ہے تو شمر بغیر اجازت کے آیا، پھر مرضی سے لوٹتا رہا۔ کہیں سے چادریں اتری، کہیں سے دور چھینے، کہیں سے خیموں میں۔ بسم اللہ، مولا آپ کو آباد رکھے۔ 2-4 جملے پڑھنے ہیں، زیادہ مضمون نہیں پڑھنا کوئی بھی، نہ بس عزا، یہ عزا ہے، اسی کو عزا کہتے ہیں۔ یہ عزائی سلسلہ جو ہوتا ہے یہ ایک لہر کا نام ہے۔ میری گواہی دیجیے گا، یہ لہر جو ہے یہ روحانیت کی علامت ہے۔ پہلا فکرہ طالب جوہری صاحب کا، دوسرا فکرہ میں نے پڑھا اپنے والد گرامی کا۔ یہ منبر پہ میرے دونوں ہاتھ ہیں، بڑا فقیر سے سید، مجھے دوسری سانس نصیب نہ ہو میں جھوٹ بولوں۔ تیسرا فکرہ اس فقیر کا ہے، مجھے آل محمد نے عطا کیا۔ میں امامیہ کالونی 8 ربیع الاول کو مجلس پڑھنے پہنچا، مجھے رضی بھائی نے کہا واپسی پڑھیے، واپسی۔ میں نے کہا کس کی واپسی؟ کہنے لگے جو مدینے اجڑ کے واپس آئے تھے۔ میں نے کہا اگر واپسی سننی ہے تو پھر ایک فکرہ سن لو، آگے سنو گے تو پڑھوں گا۔ میں نے کہا واپسی پہ رونا ہو تو ایک فکرہ کافی ہے۔ کربلا سے لے کے شام تک جس معصوم بچی نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی۔ امیر ہوگا وہ بندہ جس نے ماتم نہ کیا ہو، ہاں اس کا دھیان نہیں ہوگا جس نے ماتم نہ کیا ہو، بے نیازی کر گیا ہوگا، ورنہ یہ فکرہ ماتم کا ہے مولا کی قسم۔ کربلا سے لے کے شام کے درمیان کے رستے میں جس بی بی نے سب سے زیادہ، اور میری ماں بہنوں، مولا تمہارے پردوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس فکرے پہ تمہارا ماتم لازمی ہونا چاہیے۔ جس بی بی نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی۔ اچھا میں نے بڑا سوچا کہ بی بی نے گھر کا زیادہ کیوں پوچھا؟ مجھے 2 وجوہات ملی ہیں۔ ملک صاحب یہ فکرہ بھی سب سے پہلے میں ہی پڑھ رہا ہوں۔ کبھی کبھی لگتا ہے اپنے لیے پوچھتی تھی، جب تازیانہ لگتا تھا، جب تماچا لگتا تھا، لیکن یہ ذکر ہے میرا اس پہ ہاتھ ہے۔ بہنوں کو بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں،
مجھے لگتا ہے زیادہ امام سجاد سے اس لیے پوچھتی تھی چونکہ سجاد کو ظالم مارتے بہت تھے. جب بھی سجاد کو تازیانہ لگتا پوچھتی گھر کب جائیں گے. جب بھی سجاد کے توق سے کوئی ہاتھ پکڑ کے کھینچتا پوچھتی بھیا گھر کب جائیں گے. جب بھی سجاد کے زنجیر تپ جاتے کہتی سجاد گھر کب جائیں گے. مولا تیرا ماتم قبول. دو جملے سنو ہو گئی نوکری. پھر کبھی آیا تفصیلاً پڑھوں گا. اجازت دو بس ایک فقرہ پڑھتا ہوں. دو بھی نہیں پڑھتا ایک فقرہ پڑھتا ہوں. میں بسم اللہ کر رہا مرشد بسم اللہ کر رہا. بس رلانا مقصد ہے مارنا مقصد نہیں. میری 1000 بار توبہ. میں شام گیا تھا یہ 2008 میں. اللہ اکبر. میں بی بی کے حرم پہ سجدہ کرنے کے لیے گیا. 20 صفر چہلم کا دن. میں ایسے ہی حرم کے اندر یہ اس انداز میں رکوع میں جاتا ہوں. میں اس طرح رکوع میں چھپ کے گیا تو گریا تھا بہت زیادہ. بے تحاشا رونے کی آواز تھی. میں نے سنا تو کوئی نوحہ خان نوحہ پڑھ رہے تھے. مرشد نوحہ نہیں قیامت. وہ ایک ہی سطر بار بار پڑھی جا رہی تھی اور لوگ بے تحاشا ماتم کر رہے تھے. میں نے جب وہ سطر سنی میں روتے روتے فرش پہ گر گیا. ممبر ہے میرا ہاتھ ہے یقین کیجئے گا جو میرے ساتھ ہوں گے وہ گواہی دیں گے. میں کافی دیر بے ہوش پڑا رہا. میں جب تک پھر شام میں رہا میں روتا رہا اسی نوحے پہ. وہ نوحہ کیا تھا؟ وہ 4 سال کی بچی کی غریب اور مظلوم باپ کے نام فریاد تھی. بچی اپنے غریب باپ سے کیا کہہ رہی تھی؟ وہ نوحہ پڑھ رہے تھے. بابا تیرے بن میں بے امان ہوں. تو کہاں ہے میں کہاں ہوں. جس نے چاہا اس نے مارا. اچھا تم نہ عادی ہو گئے کچھ فکروں پہ ماتم کا زیادہ حق بنتا ہے. تم کم کرتے ہو. مجھے غازی عباس کے علم اطہر کی قسم میں نے ایک فکرہ پڑھا پتہ نہیں کئی راتیں میری گزر گئی روتے ہوئے. مجھے عباس کے اسی علم کی قسم ہے امام سجاد کو بہت زیادہ رلایا. کس نے رلایا؟ بہن کے سوالوں نے. جب بھی کسی غلام نے پوچھا مولا کس نے رلایا کہا بہن کے سوالوں نے. مولا مقتل کہا وہ ایک طرف, کہا غازی کے بازو کہا ایک طرف, کہا اکبر کی برچی کہا ایک طرف, کہا قاسم کے ٹکڑے کہا ایک طرف. کہا مولا سب سے زیادہ کس نے رلایا؟ کہا غریب بہن کے سوالوں نے. مولا تو امام ہے میں تیرا نوکر ہوں پھر ایک سوال بہن کا سنا تاکہ میری پوری زندگی کی عبادت کا سامان مل جائے. ہو سکتا ہے یہی ممبر چھوڑ کے سلام کر جاؤں. آواز ابن منظر نہ پوچھ. آواز مولا تیرا نوکر ہوں منت کر رہا ہوں تیری خدمت کی ہے. آج خدمت کا صلہ نہیں مانگ رہا صرف اتنا پوچھ رہا ہوں جس پہ اتنا تو خون روتا ہے. وہ سوال کتنے درد بھرے ہوتے تھے. آج ایک سوال تو سنا. آواز ابن منظر اگر سن سکتا ہے پھر سن. شام کا بازار تھا میں پڑھ گیا تو نے سن لیا. شام کا بازار تھا پتھروں کی بارش تھی باغی باغی کا شور تھا تماشائیوں کا ہجوم تھا پتھر مارنے والوں کا مجمع تھا. میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں پاؤں میں بیڑیاں تھیں کمر میں لنگر تھا. جسے رونا نہ آئے وہ سر جھکا لے. گردن میں توق تھا. اچانک میری 4 سال کی بہن نے میرے دامن میں ہاتھ ڈالا. میں نے مڑ کے دیکھا میری بہن کی حالت کیا تھی. بالوں میں خاک تھی کانوں سے خون تھا چہرے پہ تماچوں کے نشان تھے آنکھوں میں آنسو تھے. میری بہن ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی تھی سجاد میں تیری غریب بہن میں تیری پیاسی بہن میں تیری اجڑی ہوئی بہن میں نے اب تک تجھ سے کچھ نہیں کہا آج ایک منت کرنے آئی ہوں. کہے بہن کیا کہنا ہے؟ سجاد میری منت ہے ظالم شمر سے کہے مجھے جتنا مارنا ہے مار لے مگر تانا دے کے نہ مارے. سکینہ کیا کہہ کے مارتا ہے؟ آواز سجاد تیری قسم ظالم جب بھی مارے کہتے بلا عباس کو. کہاں ہے غازی؟ گھوڑے کی گردن میں میرے چچا کا سر تڑپتا ہے. آواز آتی ہے مولا کاش مجھے اجازت مل گئی ہو. مولا